ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ اگلے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی نہایت رحیم والا ہے۔ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کے برخلاف کہتے ہیں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جنس کی روحیں حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جس کے ساتھ اس کا تعلقات رہتا ہے قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جسم لیا، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت سلمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہم ملے، ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے۔ کہا گیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں، یعنی فرمایا ہاں مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائے۔ کیا آپ مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم روز میں آ گئے ہیں، اور اس کا یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارے گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز وقار ہیں، اور ہماری بھائی بہن ہیں، اور ہمارے ایک فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے، جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہماری جنازہ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہذا نیک بندہ تو یہی کہتا ہے کہ جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلدی مجھے میرے اصل ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے ہیں، اس لیے اس کے لیے آسان ہے یا سخت ہے، مشکل ہے، وہ پہلے سے ہی پتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نکلنے کا وقت کی جو سختی ہے روح نکلنے کی اس سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میری اصل ٹھکانہ تک پہنچا دو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گنہگار قاصد باجر ہے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو مجھے تم کہاں لے کر جا رہے ہو، اے میری بچے۔ اپنی فیملی سے کہتا ہے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹھری کے اندر کہاں ڈالے جا رہے ہو۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو مجھے مت لے جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہمارے پچھلے دنوں میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہے، یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنی کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے،
کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے اور ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں، تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کا کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ انہیں السلام علیکم یا ایھا القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مردہ وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں، اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ یاد کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی ایسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے جو گناہگار بندہ ہوتا ہے، اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ گناہگار کے لیے تو وہ بڑا عیش وہ سوچتا جو ہمارے وہ زندگی تھی دنیا والوں، اور اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر علم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی، برزخی زندگی، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ دنیا نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کی خوشبو قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحت میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر، پریشانی نہیں ہوتی۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصل ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے صلاح دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نوینی دلہن ہوتی ہے، کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کے سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کی عمل اچھی ہے تو موت سے اچھا چیز کوئی نہیں، اور اگر انسان کا عمل خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں، کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گر گرا کر اور آہستہ دل و طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نماز ادا کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حق میں اس کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ میت مسئلہ کے سوافر ادا کر کے اس کی شفاعت کرتی ہے تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو ترفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اب اچھے اور نیک عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ثنا ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے۔